الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله. لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت. اس نے آتے ہی عرض کی اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی پر واقع ہوا اس حال میں کہ میں روزے دار تھا، یعنی میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں صحبت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تاجد رقبۃ تعتقها، کیا تو پاتا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا حل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ
2 مہینے لگاتار روزے رکھے؟ اس نے کہا کہ لا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بیٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں ہم بھی ٹھہرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زنبیل گئی عرق لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، اور اس میں جو ہے کافی مقدار کے اندر جو ہے وہ کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ھذا فتصدق بہ، یہ لے لے، یہ پکڑ لے اور اس کو صدقہ کر دے، بس تو اس کو صدقہ کر دے۔ اس نے کہا کہ وقال رجل اعلی افقر منی، اس نے عرض کی کہ کیا میں ان کو اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان 2 سنگلاؤں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی محتاج گھر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، وضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انیاب ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعمہ، اس کو خود کا، اہل کا، اور اپنے گھر والوں کو کھلا۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں چند ایک مسائل کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ آنے والے جو صحابی تھے یہ غریب تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی۔ یہاں پہ ایک بات سنی ہے کہ اگر بیوی کو اس کام کے لیے مجبور کیا جائے اور وہ راضی نہ ہو، مجبوری کے تحت جو ہے یعنی کہ اس کو مجبور کر کے صحبت کی جائے، تو اس صورت میں اس پر صرف بیوی پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اور کفارہ جو ہے مرد پہ بنے گا۔ یہ صورت حال کی تھی، اس لیے ان کی بیوی کا ذکر نہیں، حالات اس کا بھی روزہ شادی ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہ ان کو جو ہے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تو جو ہے یہ غلام آزاد کر، اس وقت تو غلام تھے، اب غلام نہیں ہے، تو لہٰذا اب اگر کسی کا کفارہ ہوگا تو یہ 60 لوگوں سے 60 لگاتار روزوں سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، غریب ہوں، غلام نہیں آزاد کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 لگاتار روزے رکھ۔ انہوں نے عرض کی کہ میں ایک کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر 60 روزے لگاتار کفارے کے اندر بندہ نہیں رکھ سکتا، پھر جو ہے یہ صورت ہے کہ اگلی صورت اپنائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلی صورت پہلے اپنا لی جائے اور پہلے جو ہے بعد میں کر دی جائے، نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اتنا مال ہی نہیں، اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، تو یہ میں تو غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، یہ اس کے اندر 30 سال کے قریب کھجوریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لے اور اس کو صدقہ کر دے۔ اور وہ جو کھجوریں تھیں وہ صدقہ کی کھجوریں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ کافی زیادہ تھی، اور 30 سال یعنی آدھا سال فی مسکین کو جو ہے 60 مسکینوں کو جو ہے تو یہ دے دے تو تیرا جو ہے کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اور یہ اس حساب سے جو ہے آج کے دور کے اندر جو ہے علماء کرام جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ قیمت بنتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے لے اور اس کا صدقہ کر دے، اور یہ بھی یاد رکھیں وہ صدقہ کا مال تھا، اور صدقہ کا مال جب شرعی طور پہ کسی کو اس کا مالک بنا دیا جائے تو اپنے طور پہ جو ہے اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے بندہ جب کسی کو دے دیتا ہے تو وہ بندہ جو ہے جس کو دے دیا وہ مالک بن گیا ہے،
اس صورت میں جو ہے وہ اپنا کفارہ جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ زکات کی تو جڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ دے دے، تو ان کا مالک ہے، اب جو ہے تو اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دے۔ اس نے پھر جو ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ فقیر مدینہ شریف میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مسکرا پڑے۔ یہ یاد رکھیں، واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے مسکرانے سے بھی دین بنتا ہے۔ اسی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں تو وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے تو جس کی پھر جو ہے فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں میں کھلا، خود تھا اور گھر والوں کو کھلا، یہ تیرے لیے کفارہ ہے۔ دوسری حدیثوں کے اندر جو ہے یہ باتیں الفاظ ملتے ہیں کہ یہ صرف تیرے لیے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی طرف سے جو ہے اس کا کفارہ جو ہے ادا فرمایا۔ اب جو ہے اگر کوئی اس طرح جو ہے کفارہ ادا کرے گا، 30 سال کھجوریں جو ہے وہ کفارے کے طور پہ ادا کرے گا، اگر پہلی صورت نہیں پائی جاتی یعنی 60 لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں اگر 30 سال کھجوریں جو ہے وہ صدقہ کرے گا تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود کھائے اور گھر والوں کو کھلائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تھے۔ تو یہ اپنا کفارہ جو ہے وہ خود نہیں کھا سکتا بلکہ دوسروں کو کھلانا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایمانوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، یا الہی نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، یا الہی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا الہی ہم سب کو خالص تیرا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ساری عبادت میں صرف تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، یا الہی نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، یا الہی اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا الہی بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، یا الہی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں رہتے ہوئے اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، یا الہی اس دن کی برکتیں، اس دن کا نور، اس دن کی ہدایت، اس دن کی فتح میں نصیب فرما، یا الہی اس دن کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللهم اغفر لنا ولكل مؤمن ومؤمنة، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.